نبی کے صحابہ سے الفت محبت کے جو سلسلے ہیں کبھی کم نہ کرنا۔ بہت بڑی آبادی عربوں کی ہے، لاکھوں لاکھ عرب ہے۔ وہاں کے علماء جو تھے اور وہاں کے بڑے ذمہ دار حضرات، وہ جب آئے دیکھے جماعت کو تو بہت خوش ہوئے۔ بولا بہت سال پہلے سنا تھا علماء کی جماعت آئے گی، اور بہت خوش ہوئے۔ مصر کے علماء تھے، بہت خوش ہوئے وہ سب حضرات۔ اور عرب کے حالات وہاں عجیب تھے، دور دراز رہتے تھے، لاکھوں لاکھ عرب۔ ایک عرب نے ہم لوگوں کے ساتھ وقت لگایا، پھر اتنا رویا عرب، اتنا پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بولے میری ماں، میرے بھائی، میری بہن سب کی سب اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ یہ بلاد شام کے لوگ ہیں، عرب کے لوگ ہیں، اور اتنے اچھے لوگ، لیکن دین نہ ہونے سے انہوں نے کئی مہینے تک وہ اذان نہیں سن پاتے، کہیں اذان نہیں، اور ہوتی بھی ہے تو کہیں وہ ریڈیو ٹائپ کی چیزوں سے اذان ہوتی ہے۔ پھر جب جماعتیں پہنچی، اور پہلے بھی جماعتیں پہنچی ہیں، ان لوگوں نے کہا جہاں جہاں اذان نماز آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ برسوں پہلے سے جو جماعت نظام الدین سے آ رہی ہے، یہ سب اس کا فیض ہے۔ اور الحمدللہ وہاں سے نقد جماعت برازیل سے یہاں آئی نوجوانوں کی، اور اس ملک میں ان کا بڑا اکرام ہوا، اور پھر واپس لوٹ کے وہ 4 مہینے لگا کے وہاں اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ایسے ترس رہے تھے کہ آپ کب آؤ گے، آپ کب جماعت بھیجیں گے علماء کی ہمارے پاس، یا عوام کی جماعت۔ ان میں جو عرب بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، ان کو سمجھا کے بجھا کے آپ کو قرآن ذرا پڑھا دیتے۔ ان میں تیار ہوئے عرب، ایسا جوش 3 دن میں آتا تھا ان کو، 10 دن میں عربوں کو۔ وہ عرب ایسا تیار ہوئے، بولے میری گاڑی ہے، میں چلا کر 50 کلومیٹر سے بچوں کو لاؤں گا مسجد میں، قرآن پڑھاؤں گا، دین سکھاؤں گا، پھر واپس پہنچا دوں گا۔ کوئی راستہ نہیں تھا اس کے علاوہ ان کے پاس۔ وہ مولانا صاحب کہنے لگے تھوڑا دین جانتے تھے، عرب ہے تو عربوں راستے میں ہم لوگ چلتے تھے، 15 کلومیٹر پیدل چلتے تھے، تو گاڑی سے دیکھتے تھے لوگ کہ یہ کوئی ٹوپی کرتا ماما والے لوگ ہیں، تو وہ گاڑی موڑ کے آتے تھے، اور پھر ملتے تھے آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ وہاں کے جو عام پبلک ہے، گورے لوگ، وہ اس شکل کے لوگوں کو بہت اچھا مانتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں، فرشتے جیسے لوگ ہیں۔ تو عرب بہت متوجہ ہوئے۔ پھر عربوں نے کہا کہ ہماری چھوٹی چھوٹی آبادیاں پورے ملک برازیل ہزاروں کلومیٹر میں بکھرے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس چلے۔ وہ ہزاروں کلومیٹر کے ہم لوگ کی تشکیل کرتے تھے، اور عرب جو سمجھدار تھے وہ بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ بعض عرب نے مسجد بنایا تھا، وہ روتے تھے، دیکھو ہم نے مسجد بنا دیا 5th فلور پہ، آپ آؤ، لوگوں سے کہو نماز پڑھے۔ جمعہ میں چند لوگ آتے تھے تو وہ مسائل بھی پوچھتے تھے۔ جو ساتھی وقت لگائے ہیں الحمدللہ برازیل کے اندر وہ فعال ہیں۔ پھر کینیڈا میں بھی یہی رہا، اور آس پاس ملکوں میں کام کیا گیا۔ عرب بہت متوجہ، لیکن بہت ضرورت۔ عرب ایسے بن کے کہتے تھے کہ اے علماء ہند، اے ہند والوں، ہمارے پاس بنگلے والی مسجد سے جماعتیں بھیجو۔ سنا ہے آپ کیسے 2 سال کی جماعت ملکوں میں جا رہی ہے، آپ ہمارے یہاں بھیجو، ہمارے یہاں کے بچے نہیں جانتے، ہماری نئی نسل۔ ایک عرب ملا تو ان سے پوچھا کہ کوئی علامت آپ کے پاس اسلام کی؟ وہ عرب اندر گیا اور قرآن میں صندوق کھول کے قرآن لایا، بس کہا یہ ہے میرے پاس، اور کچھ بھی نہیں۔ اس کو کلمہ بھی نہیں آ رہا تھا صحیح سے، وہ عرب کو۔ اور پھر کہتے تھے کہ ہمارے نسل خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، نہیں پتہ ان کو یہ کیا چیز ہے، ان کو حلال حرام کچھ نہیں معلوم۔ تو جو عرب جانتے ہیں کچھ قرآن، اذان، نماز، وہ بہت قریب، لیکن ان کے اندر صلاحیت ہے، باطل ان کی صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ بہت اچھے عرب وہاں پر۔ یہی حال کینیڈا میں رہا، بلاد شام کے لوگ رہے، دیگر ممالک کے رہے۔ ہر ایک کی تمنا ہے کہ بنگلے والی مسجد سے ہمارے یہاں جماعتیں آئیں 5 مہینے کی، اور ہم لوگ کھانا بناتے بھی تھے۔ ہمارے بھوپال کی بھی ایک جماعت تھی ماشاءاللہ، حفیظ صاحب کے بیٹے اقبال حفیظ صاحب کی، ان حضرات نے بھی محنت کیا۔ تمل ناڈو کی جماعت تھی، کھانا بناتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے، لوگ جڑتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے کہ آپ ہمیں روٹی کھلاتے ہو، بریانی کھلاتے ہو۔ اور 15 20 کلومیٹر پیدل چل کے گشت ہوتا تھا، صبح سے شام ہو جاتی تھی چلتے چلتے، 2-4 مسلمان ملتے تھے۔
تو وہاں اتنی ضرورت ہے، اس لیے ہمارے ہر علاقہ خصوصاً علماء عموماً عوام الناس جماعتیں بنا بنا کر ان ملکوں میں ہم بھیجیں، وہ بہت انتظار میں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی قبول فرماوے اور آپ حضرات کو بھی قبول فرمائے۔